ہر مسلمان نے، اس لیے کہ آج جو ہے نا نئے نئے جو فرقے آئے ہیں اس کی وجہ سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، نئی نئی گمراہیاں آ رہی ہیں، مسلمانوں نے اس کو اسلام کا نام دے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل داڑھی نہیں رکھتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے بولے داڑھی رکھنا۔ کیوں بھائی، کیوں رکھنا ضروری نہیں ہے؟ بولے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ داڑھی رکھتے تھے وہ زمانے میں سبھی لوگ داڑھی رکھتے تھے، اس لیے ضروری نہیں ہے۔ اور وہ اسلام یعنی قرآن حدیث سے اس کو ثابت کر کے بتاتے ہیں۔ تو یہ گمراہی ہے کہ وہ ایک تو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس گمراہی کو قرآن اور حدیث سے صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن اس کو برابر لیول میں نہیں لیتے، بس جیسے گاؤں کھیڑوں میں جو ہے بے شرم کے جنگل ہوتے ہیں، جنہوں نے دیکھے ہوں گے ان کو پتہ ہے، ندی کے نالے کے کنارے پہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا، وہ ایک بار جب اگ جاتا تو اس کے بعد وہ انلیمیٹڈ چلتے رہتا، بارش ہو مت ہو۔ گرمی کے دنوں میں اچھے اچھے جھاڑ کھیت جو ہے وہ سوکھ جاتے، مگر وہ نہیں سوکھتے، بڑھتے رہتے، وہ انلیمیٹڈ۔ ایسے ہی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی داڑھی کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ وہ داڑھی کو صحابہ کے طریقے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں رکھتے، چھوڑ دیے، ایک بار جو کھیت چھوڑ دیے اب اس کو لیول میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک صاحب کی داڑھی میں نے دیکھا وہ گھٹنے کے نیچے تک تھی۔ کہاں تک تھی؟ گھٹنے کے نیچے تک تھی وہ، یعنی اتنی لمبی داڑھی تھی وہ گھٹنے کے نیچے جا رہی تھی۔ تو میرے ساتھ میں ایک عرب دوست تھے میرے، وہ ان کو لگا ایسا کہ بھائی یہ ہندوستان کے اندر کوئی دوسرا فرقہ ہوگا یا دوسرے دھرم کے ماننے والے ہوں گے، جیسے ہمارے ہندوستان میں ہے نا ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے کسی بھی بال کو قینچی نہیں لگاتے، ان کے مذہب کا عقیدہ ہے کہ بال جو ہے اس کو بڑھنے دو، تو ان کے ہر جگہ کے بال بڑھتے رہتے، وہ لوگ اس کو کاٹتے نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ تو ان کو لگا شاید یہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ میں بولا نہیں نہیں، یہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے سر پہ ٹوپی بھی ہے نا، میں بولا ساتھ میں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ قرآن حدیث والا اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام ہے، صحابہ والا اسلام ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام کی کون سی کیٹیگری ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا نہیں، ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں ایسے جن کے نزدیک وہ داڑھی کو قینچی لگانا یا اس کو لیول میں لینا بہت بڑا عیب سمجھتے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے لیکن بخاری شریف کی تو حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھی حج کے لیے جاتے تھے تو اپنی داڑھی کو ایسا ایک مشت کے اندر پکڑ لیتے تھے اور اس کے نیچے کے جتنے بھی بال ہیں اس کو کاٹ دیتے تھے اور داڑھی کو گول کرتے تھے، سڈول کرتے تھے تاکہ چہرہ نورانی اور خوبصورت نظر آئے۔ ایسے آدمی کو دیکھ کے تو بولے جس کا مسلمان ہونے کا دل کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ سوچے گا کہ یار مسلمان ہونے کے بعد شاید میرے کو بھی اتنا بڑا کھیت چھوڑنا پڑے گا، کیا معلوم۔ تو بولے کائے کو مسلمان ہونے کا، تو اس کے لیے وہ بھی مسلمان ہونے سے اس کو کراہیت محسوس ہوگی۔ تو تم کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ بولے یہ اسلام نہیں ہے، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ میری خود بات ہوئی ایک اسی صحن کے اسی جماعت کے ایک صاحب سے، تو میں نے ان سے یہ کہا، وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں، بولے ہمارے نزدیک بالکل جو ہے داڑھی کو قینچی لگانا وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا یہ اسلام نہیں ہے۔ تو آج لوگ جو اسلام کے نام سے نئی نئی جماعتیں بنا کے، نئے نئے فرقے بنا کے جو گمراہ ہو رہے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے بچیں تو ہمارے لیے سب سے ہدایت والا جو راستہ ہے وہ یہ دعوت و تبلیغ والا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے بھائی؟ ہاں،